ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تو تنگی آ جائے گی۔ مولانا سونے کو جتنا بھی رگڑا دو، سونے پر جب زنگ لگ جاتا آگ میں بھٹی میں اس کو گرم کرتے، پھر اس کے بعد یہ کہ سونا گر اس کو اپنے اس لوہے پر لگتا ہے، اپنے ہتھوڑے سے اس کو مارتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے، سونا اور چمکتا ہے۔ بڑ بچائے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مومن پر جب اپنے حالات آتے ہیں مومن اور چمکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن تو سونا ہوتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی سے؟ اور حال یہ ہے کہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اب کہ تمہارے پاس نہیں آئے فرماتے ان لوگوں کی مثل عذاب جو تم سے پہلے گزر گئے، اس قسم کی اللہ کا تکلیفیں نہیں آئی آپ پر۔ مستہم الباسا، یہ اس کا بیان ہے، جملہ استینافیہ تفسیری ہے۔ مستہم الباسا، تنگ دستی، وضراء، مصیبتیں پریشانیاں بھی ان پر آ گئی، وزلزلوا، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ قال الرسول، یہاں تک کہ حتیٰ قال الذین آمنوا، ایمان والوں نے ماہو جو نبی کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کہا متی نصر اللہ، تنگ آ کر کے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، وقال الرسول الا ان نصر اللہ قریب، نبی نے کہا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ عبد الرشید ہے بھائی؟ کون ہے؟ ہاں یہ بچہ ہمارا، چل بیٹا جا، اللہ خیر کرے۔ مولانا خیر، چلو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وزلزلوا، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، حتیٰ یقول الذین آمنوا معہ، یہ لف نشر غیر مرتب ہے، حتیٰ یقول الذین آمنوا مع النبی مع الرسول، نبی کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ تنگ آ کر کے انسان ہے تنگ آ کر کے کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قال الرسول، نبی کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ ہو گیا؟ اب سمجھو، یقول ایک فعل ہے، اس کے دو فاعل ہے، الرسول بھی اس کا فاعل ہے، الذین آمنوا عطف ہو کر کے اس پر یہ بھی فاعل ہے، ایک فعل ہے اس کے دو فاعل ہے، سمجھے؟ اب دو قائل ہو گئے، رسول بھی قائل ہے اور الذین آمنوا ایمان والے بھی قائلین ہے، اور ہر قائل کا مقولہ الگ ہے۔ متی نصر اللہ، یہ الذین آمنوا والوں کا مقولہ ہے، یہ قائلین ہے، متی نصر اللہ ان کے ساتھ ان کا مقولہ ہے، اور دوسرا قائل رسول ہے، اس کا مقولہ ان نصر اللہ قریب۔ مزہ آیا؟ اس کے بعد اشکال کیا ہے؟ دو قائلین ہیں اور دو مقولات ہیں ان کے، بولو، دو قائلین ہیں اور دو مقول ہیں ان کے، کوئی اشکال نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نبی تنگ ہو گیا اور نبی بھی تنگ ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نہیں، تنگ لوگ تنگ ہوتے ہیں، نبی تو صبر کا پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے گا، نبی نہیں ہٹتا۔ اس لیے بخاری شریف میں جلد ثانی میں بھی روایت ہے، بخاری جلد اول میں بھی ہے، یہ روایت تکرار سے نقل کی ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہا کہ تکلیفیں ہو رہی ہے، فرمایا اللہ کے بندو صبر کرو، تم سے پہلے والے جنہوں نے ایمان لایا منشار کو، آرا کو لایا جاتا تھا، ان کو باندھا جاتا تھا اور آرا ان کے سر پر رکھا جاتا تھا اور سر پر رکھ کر کے ان کے دو ٹکڑے کہتے تھے، پھر بھی یہ چیز ان کو دین سے ہٹاتی نہیں تھی، تم لوگ کیوں بے صبری کرتے ہو؟ سمجھتا ہے؟ اس لیے مولانا صبر تو کرنا پڑے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اس طرح بھی ہوگا کہ آپ جامع صدیقیہ سے فارغ ہو گئے، آپ جامع فاروقیہ سے فارغ ہو گئے، احسن العلوم سے فارغ ہو گئے، آپ کی تنخواہ ہے 8,000 اور آپ کے بھائی MBBS ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر، وہ 8 لاکھ 10 لاکھ مہینے میں کماتا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، وہ اس کے بھائی کا گھر ہے، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کہتے ہیں، آپ کی بیوی اور بچے آپ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اس اسلام سے، اس دین سے، اس بخاری سے، اس قرآن سے اچھا تھا کہ ہم جانور ہوتے، ہم پیدا نہ ہوتے۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں دال بھی نہیں مل رہی ہے تیرے 8,000 میں، اور وہ 8 لاکھ 10 لاکھ لے لیتا ہے۔ تیرا بھائی، تیری اللہ آپ کا بھلا کرے بھابھی، سمجھے؟ اب ہم کیا کریں، ان کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آدمی کا پھر اللہ آپ کا بھلا کہ جامہ گیلا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا صبر بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا صبر بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر بھی کرنا پڑے گا۔ سمجھ شریف میں صبر، ساری چیزیں ایک دن نہیں ہوتی، اور ایک دن وہ ہوگا کہ لوگ تیرے ہاتھ بھی چومیں گے، پیشانی بھی تیرے چومیں گے، ڈاکٹر اس طرح دیکھے گا، تجھے دال بھی ملتی ہے لیکن تو پیشاب تو چیک نہیں کرتا نا،
اس کو پیسے ملتے ہیں لیکن پیشاب چیک کرتا ہے. پٹھان آ گیا, کہتا ہے کہ ازما اللہ سو گورا, ازما اللہ سو گورا سب بیماری دے کرا, اور کہتا ہے پختانہ سبا تاسو راشا اخپل غول راوڑا. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو پختانہ سبا تاسو وقتی رازا وقتی راشا اگا اخپل غول یہ بوتل کے واچو اگا غول, سمجھے, وہ غول لیں. بلوچ گیا, اس نے کالا قسم کا پیشاب لے گیا. سندھی مانو اُن بھی موٹر کھڑی ہوئی ہو, سمجھ شری میں ہے کہ نہیں. اور سرائکی منڈیا وہ بھی گیا, پنجابی منڈیا وہ بھی بوتل لے کر کے گیا, سمجھ شری. پٹھان ماشاءاللہ پوری بالٹی لے کر کے گیا. آیا سمجھ, یہ ہو گیا جی. سارے ماشاءاللہ 150 بوتل, عورتیں بھی بوتل پیشاب لیبارٹری کرا رہے ہیں, سمجھے بھائی, مرد بھی بوتل. اور ڈاکٹر صاحب انگریز کی تعلیم, اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے, انگریزی تعلیم حاصل, اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا, بوتل اٹھائے, اپنے دوسرے ڈاکٹر سے کہتے لکھ لے, اس کو ہیپاٹائٹ سی ہے, اس کو ہیپاٹائٹ سی ہے, رکھ لو, سمجھے بھائی. دوسرے بوتل, اس کو ٹی بی کی بیماری, سمجھے. بلوچ کے کالا پیشاب کو 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ پیشاب سونگھتا ہے, اور تجھے دال ملتی ہے لیکن 24 گھنٹے تیرے سامنے قرآن سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینہ, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. تو بتاؤ یہ دال والی, یہ دال جو قرآن کے ساتھ آپ کو جوڑا ہوا, یہ بہتر ہے یا وہ پیشاب اور وہ اچھی روٹی اور وہ مرغا تکہ جو پیشاب تیرے ناک پہ لگا چکے, سمجھے. بکروں کو دیکھا ہے کہ بکری کے پچھلے حصے پر جا کر کے سونگ کر کے, نہیں دیکھا ہے, ہاں بکروں کو دیکھا, جو بکری کو جا کر کے دیکھتے کہ یہ گابن ہے یا گابن نہیں ہے. گابن اگر ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو, گابن نہیں ہے تو اس کو ٹیوشن پڑھائے, سمجھے مجھے. بکری بھی اس کو یہ خوب ماہر ہے, وہ پیچھے سے پیشاب چیک کرتا, اتنا ماہر ہے بکرا. یہی حال ہے گائے کا, بیل کا, بیل ہے اور اونٹ ہے, وہ اسی طرح چیک کرتے پیشاب. وہ پچھلے والی زعفران کی جگہ تھوڑی ہے, وہ پیشاب وہ تو پیشاب والی جگہ. فضا میں دیکھتا کہ کون سی جراثیم ہے اس میں, فوراً چیک کرتا ہے, شیشے میں لگانے کی ضرورت, پتہ چلتا کہ یہ گابن ہے, لہذا اس کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ جی وہ گابن نہیں ہے تو پھر آیا سمجھ میں. تو سب سے بڑے ڈاکٹر کون ہیں؟ بکرا اور بیل اور گائے, سمجھے. آخری تعلیم ہے, آخری تعلیم کیا ہے؟ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے. اس کی تعلیم میں پتہ نہیں ہے کہ کوئی چرس کی گولی اور ہیرون کیپسول میں بھر کر کے لوگ یہاں داڑھی کے ساتھ لگاتے ہیں, اور لوگ کھاتے ہیں یہاں سے, اتنے کیپسول کھاتے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا, مشین میں کچھ نہیں آتا. پھر یہاں سے جا کر کے پھر جلاب لیتے, دبئی میں گئے جلاب لے گئے تو ٹٹی میں وہ کیپسول نکل گئے, ان کو دھو لیا اور ان سے وہ ہیرون انہوں نے نکال دیے. پھر ان کو توڑ دو ہیرون, پھر ان ہیرون کو دوسرے کیپسول میں کر کے پھر وہ بیچتے ہیں. یہ دیکھیں ہیرون کتنی قیمتی چیز ہے, سمجھے. اب اس کی یہ ان کی مشین میں یہ چیز نہیں آتی, یہ چیز ان کی مشین میں نہیں آتی, تو اس کے لیے کیا ہے, کتے کو لاتے. چل بیٹا چل, ایک کتا 1.5 کروڑ کا ہوتا ہے, 60 لاکھ کا, 70 لاکھ, 40 لاکھ کے نسلی کتے ہوتے ہیں. اس کائنات کے اندر بے نسل صرف مولوی اور تبلیغی غریب ہے, سمجھے. صوفی اور بزرگان دین سب سے بے نسل مولوی لوگ ہیں. یہ امریکہ کے جو کتے آتے ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتے ہیں. جتنے بھی مولوی مارے کسی کے لیے 4 لاکھ بھی نہیں لگائے, 6 لاکھ بھی نہیں لگائے, اور ہر کتا 60 لاکھ 70 لاکھ کا کتے آتے ہیں. یہ ملک چونکہ بنائی کتوں کے لیے ہے نا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک کتا بہت قیمتی ہوتے ہیں, سمجھے, بہت قیمتی کتے ہوتے ہیں. مستهم الباساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
اب چونکہ مسئلہ جہاد کا چل رہا ہے، 4 مضامین تھے سورہ بقرہ کے، تو ایک چیز یہ کہ یسألونک ماذا ينفقون فی الجہاد، جہاد کے اندر یہ کہ یہ کیا خرچ کریں، اس لیے کہ یہ جہاد میں بھی اسی طریقے کا قل ما انفقتم، سوال تھا کہ جہاد میں کیا خرچ کریں، جواب دیا قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کر دو مال، من خیر مال، فہو کائن للوالدین، والدین اقربین، یتامى اور مساکین اور ابن سبیل کو دے دو۔ سوال ہے خرچ کرنے کا کہ کون سا مال خرچ کریں، جواب مصارف سے دیا جا رہا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا صبح کو کہ اس کو کہتے جو آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہے تلقی المخاطب بما لا يترقب، مخاطب کو اس طرح جواب دے دینا جس کا اس کو انتظار نہیں تھا۔ آئے سمجھ میں؟ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ پوچھو کہ کیا خرچ کر، جو بھی خرچ کرو، لیکن خرچ اس وقت معتبر ہوگا کہ صحیح مصرف میں ہو جائے، یہ ہے۔ اب فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ نفلی کوئی اللہ کا بھلا کے خرچہ تو والدین کو، ورنہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں چلے گا۔ مولوی صاحب يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ كَائِنٌ لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ شرطی ہے چونکہ ما جزا ہو گیا، فَهُوَ كَائِنٌ لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، بس ہو گیا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِّن خَيْرٍ، جو بھی مال خرچ کر دو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِ، اللہ اس کو جانتا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اخلاص کے لیے یا ریاکاری کے لیے کیا، ہو گیا مولانا۔ مال خرچ کرنا آپ کو اس طرح ناپسند ہوگا جیسے کہ جہاد آپ کو ناپسند ہے، مال خرچ کرنا اس طرح نہ، کتب علیکم القتال، جہاد تم پر فرض ہو گیا، وہ کرہ لکم، حالانکہ جہاد تمہیں ناپسند ہے، حالانکہ جہاد تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے تم اس کو ناپسند کرو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کسی چیز کو تم پسند کرو، اور ممکن ہے وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے برا ہو، آپ کسی چیز کو پسند کر لے حالانکہ وہ تیرے لیے برا ہے، کسی چیز کو ناپسند کر رہے وہ تیرے لیے بھلا ہے۔ واللہ یعلم کل شیء، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے نتیجہ کو اور انجام کو بھی جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون عاقبۃ ای شیء، تم کسی چیز کی انجام کو نہیں جانتے ہو۔ سمجھتا ہے؟ معصوم بچے ہیں، سمجھ رہی ہیں، ان کو دوائی آپ پلائیں گے تو اس کو ناپسند کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، سخت قسم کی بیماری لگی ہے، دوائی نہیں پلائیں گے تو مرے گا، نہیں پیتا مروں، نہیں پیتا، بچھاڑ کر کے اس کو اللہ آپ کا بھلا کری کہیں پلا رہے اس بچے کو، لیکن عقل اس کی ناقص ہے، یہ دوائی اس کو ناپسند ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے مفید ہے۔ احکام شرعیہ مجھے اور آپ کو ناپسند ہے، ہم بے عقل ہے اس بچے کی طرح، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ یہ ہے جی احکام اسلام کے احکام مر اور کڑوے لگتے ہیں بظاہر، لیکن اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ حقیقت بہت پیارا ہے۔ کتب یہاں تھوڑی سی ترکیب، ایک نئی ترکیب آگے، کتب علیکم القتال وہ کرہ لکم حال بنے گا اس سے قتال سے۔ اسا تامہ ہے مولانا، اسا اسم اور خبر چاہتا ہے، یہاں پر فاعل ہے اس کا، ان تکرہوا شیئا، یہ بتابیل مصدر اسا کا فاعل ہے، وہو خیر لکم، یہ شیئا سے حال ہے، یہ پورا فاعل ہو گیا اسا کا، واسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہاں بھی سمجھ رہے، اس لیے اسا کے لیے خبر تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، خیال کر لینا اسا تامہ ہے جندا پتریا، ہو گیا مولنگو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یسألونک، مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں یا کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ چلو جہاد فرض ہو گیا، لیکن کیا اشہر حرم کے اندر، اشہر حرم کو بتا چکا ہوں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، کیا ان میں قتال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرماتے قتال ان میں ناجائز ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں، یہ شہر مفرد ہے لیکن جن سے سب کو شامل ہے، شہر موصوف ہے، الحرام اس کے لیے صفت ہے، سمجھے میں لوگوں؟ اب موصوف صفت مبدل منو، قتال ثابت فیہ، قتال ثابت فیہ، یہ بدل الاجتمال ہے۔ اب بدل کی پہچان یہ ہوتی ہے مبدل منو کو ہٹاؤ اور عامل کو بدل پر مسلط کرو، معنی ٹھیک ہو جائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اس کو ہٹا دو، یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بدل الاجتمال میں صلب زید ثوبہ، صلب زید ثوبہ، ہٹاؤ زید کو، ثوب کو اس کی جگہ پر لگاؤ، صلب ثوب زید، زید کا کپڑا چھن گیا۔ ناراض تو نہیں ہے؟ ہاں پٹھان، یہ ٹوپی والا، اس طرف والا کہاں سے آیا؟
جامع فریدیہ، ارے بابا بتانا نہیں. سمجھے؟ ارے مولوی صاحب ہو گیا. کل قتال فی الشہر الحرام، شہر حرام کے اندر قتال یہ مبتدا ہو گیا. کبیرun یہ ممنوع ہے، بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، ناجائز ہے. کبیرun کا معنی ممنوع، سمجھے؟ یہ ہو گیا مبتدا خبر. کل قتال، قتال آپ کہیں گے نکرہ ہے کیسے مبتدا؟ ارے فیہ سے تخصیص آ گئی. کل قتال کائن فیہ مبتدا، کبیرun بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، سمجھے؟ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ناجائز ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر باللہ، اور اللہ کا انکار کرنا. وصد عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہل المسجد الحرام، مسجد حرام والوں کو نکالنا. منہ، مسجد سے. ان میں سے تو ہر ایک اکبر عند اللہ، یہ تو اور زیادہ سنگین ہے. تو قاعدہ وہی صبح والا آئے گا، اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما. بولو، اذا ابتلیت ببلیتین، دو مصیبتوں میں گھر جاؤ. اب شہر حرام کے اندر قتال کرنا بھی ناجائز ہے، لیکن مسجد حرام سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، فتنے کفر کو بھڑکانا، یہ تو اور بہت بڑے گناہ ہیں. چھوڑو، کرو قتال، کرو شہر حرام کے اندر اس بڑی چیز سے بچنے کے لیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے ہو گیا؟ ہاں اڑے کچھ والا پڑا. لیکن خودکش حملہ ناجائز ہے، ناجائز ہے خودکش حملہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اماں جی کی عزت لٹ رہی ہے، بہن کی عزت لٹ رہی ہے، تو ایک اچھا سا بم پیٹ پہ ہو، ٹوٹ پڑو اس پر. چلو اماں بھی مر جائے، امی بھی مر جائے، یہ بھی کتے کا بچہ، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ٹھیک ہے خودکش حملہ ناجائز ہو گیا، لیکن اس موقع پر نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ یہ تو اس سے اور بڑی بری چیز ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ جی مسئلہ وہی صبح کا میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ناجائز ہو، لیکن ان میں سے بڑے سے بچا جائے. اب ہو گیا شہر حرام میں قتال، یہ تو کبیر ناجائز ہے. لیکن آگے اللہ فرماتے دیکھو، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بھی تو زیادہ ناجائز ہے. وکفر باللہ، اور ناجائز ہے. وصد عن المسجد الحرام، یہ سبیل اللہ پر ہے، مسجد حرام سے روکنا اور زیادہ بڑا خطرناک ہے. واخراج اہل المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا. منہ، مسجد حرام سے. اکبرو وہ کبیر ہے. ہاں شہر حرام میں لڑنا کبیر ہے. یہ سارے اکبر عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں ان کی سنگین زیادہ خطرناک ہے. ان سے بچو، اس کو کرو. یہ اکبر کو آنے نہ دو، کبیر کا ارتکاب کرو. لہذا شہر حرام میں لڑیں گے، مسجد میں بھی لڑیں گے اگر کوئی آئے. اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ اور تم لوگ پوچھتے رہو کہ شہر حرام میں لڑنا جائز ہے ناجائز ہے، مسجد میں لڑنا جائز ہے ناجائز ہے. تم پوچھتے رہو، اور وہ تو لڑ رہے ہیں مسلسل، وہ تیاری کرے، تم پوچھتے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بولو. ولا یزالون یقاتلونکم، وہ مسلسل آپ سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں مرتد بنائے تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کا بس چلے تو وہ آپ کو مرتد بنائے. وہ لڑتے رہیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور تم لوگ یہ ہے کہ اس طرح سوال پوچھتے ہیں. یزالون کا واو اس کا اسم ہے. زال یزالو، لا یزالو یہ فعل ناقص ہے. اور یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم یہ اس کے لیے خبر بنے گا. سمجھیں میں یقاتلونکم محلا منصوب ہوگا. اور زال یزولو وہ فعل تام ہے. کادا یکادو فعل مقارب ہے. کادا یکیدو فعل تام ہے. زال یزالو فعل ناقص ہے. زال یزولو فعل تام ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. آئے سمجھ میں؟ تو زال یزول فعل تام ہے، یہ یزالو ہے جی. ان کا بس چلے تو تمہیں مرتد بنائے تمہارے دین سے. ایک یہ ہے کہ اس حتیٰ کو آپ تعلیل یہ بنائے، اس طرح کرو. ولا یزالون مسلسل یقاتلونکم، وہ آپ سے لڑتے رہیں گے. لیردوکم، حتیٰ کس کے معنی میں؟ بولو. حتیٰ یردوکم کا معنی لیردوکم، اس لیے یہ تعلیل ہے تاکہ آپ کو لوٹا دے آپ کے دین سے. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے. اللہ کے لیے مولانا خیال کر لینا، یہ حتیٰ تعلیل ہے، کئی جگہوں میں آتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کو لیں گے تو مسئلہ مزہ آئے گا آپ کو. ومن یرتد منکم عن دینہ،
سمجھے؟ ان استطاعوا ما قبل اس پر دلالت کرا اس طرح، ان استطاع الکفار، اگر کفار کا بس چلے تو فرماتے کہ لا یزالون یقاتلونکم فلا یزالون یقاتلون، وہ آپ سے لڑتے رہیں گے۔ ومن یرتد، یہ ما قبل دال علی الجزا ہے، ومن یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے مرتد ہو جائے گا تم میں سے، جہاد نہیں کرے گا، فیموت، مرے اس حال میں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور توبہ نہ کرے، سمجھے، موت سے پہلے، وہ کافر، کفر کی حالت میں مرے، فاولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال رائگان ہو گئے دنیا اور آخرت میں، فاولئک اصحاب النار، قاعدہ وہی ہے، من مفرد ہے، یرتد مفرد ضمیر، عن دینی مفرد، یموت مفرد، ہوا کافر مفرد، آگے اس کے معنی کی طرف فاولئک حبطت اعمالہم، یہ قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھ شریف میں آگے، ومن یرتد منکم عن دینہ فیموت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ربط تقابل ہے مولانا، ربط تقابل، یہ کافروں کا ذکر آ گیا، ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے یہ ہے کہ جہاد کر لیا، جزا اس کی ہے مولانا، یغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، یا ضرور جزا نکالنے کی ضرورت نہیں، جزا نہیں، ان کی خبر، یہ اس کو بناؤ، اولئک یرجون، اولئک مرفوع محلا مبتدا، یرجون رحمت اللہ، یہ مرفوع محلا اس کے لیے خبر، پھر یہ خبر بنیں گے ان کے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، مانا ان المؤمنین والمہاجرین والمجاہدین اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم۔ یہ ہو گیا مولانا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، میں نے آپ کو بتایا کہ یسألونک بغیر واو کیا جائے، یہ مجالس مختلفہ میں سوال تھا، اور ویسألونک یہ مجلس واحد کے سوالات ہیں، سمجھتے؟ اس صورت میں یسألونک بغیر واو کے عطف کے بھی آئے گا اور ویسألونک بھی آئے گا، فلا تو گڑگڑ گڑ نہ کرو، صبح بتایا تھا آپ کو۔ آپ لوگ ناراض ہیں، چہرے آپ کے ایسے لگ رہے پریشان پریشان کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے علاقے کا رازق بنایا ہے اللہ نے اس کو، سمجھے؟ کوئی خزدار والوں کو رزق کھلائے گا، کوئی مردوئی لوگوں کو رزق کھلائے گا، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جامع فریدیہ والا آیا ہے وہ ان کو رزق کھلائے گا، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اور چمن والے، چمن کا نام سن کر کے جا کو آپ کہیں گے چمن، واہ کیسا چمن ہوگا، یہ ایک ہندو کا نام ہے چمن داس، چمن میں جا کر کے دیکھو ایک درخت بھی نظر نہیں آئے گا، یہ ایسا چمن ہے جو ویران ہو چکا، چمن ہے آپ بھی چمن کے، کوٹے کے، کوئٹے والے، ابو جہل اگر پیدا ہوتا تو خوش ہوتا کہ کوئٹے والے، سمجھے؟ کہتا ہے مولانا میں کھڑا ہوں جی، کھڑا ہوں، مجھے مت لولوں بروری روڈ حافظ حسین احمد کے مدرسے میں جانا، رکشے والا کے سردی ہوتی ہے نا تو وہ رکشہ بند ہوتا ہے، سمجھے؟ بس شیشے سے نظر آ گیا مولوی کھڑا ہے سردی میں، آ کر کے کھڑا کر دیں، مولا چیرزے، میں نے کہا مت لولوں تزوم، سب پیسہ واخلے، پیسہ کتنا لیں گے؟ کہتے کہ 40 روپے، میں نے کہا طالب علم سڑا ہے، ماسرہ رعایت کا، طالب علم سڑا، چلا گیا۔ دوسرا آ گیا جی، مولا چیرزے، مطلولوم تزوم، مطلوم بروری روڈ تزوم، سب پیسے واخلے، کہنے لگے 35 روپے، میں نے کہا طالب علم سڑا ہے، ماسرہ رعایت کا، تبلیغی سڑا ہے، تبلیغی طالب علم سڑا، سمجھے مجھے؟ بڑے اخلاق والے کوئٹے والے، بہت اخلاق، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آج اگر ابو جہل نکلے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میری نسل باقی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ ہے، سمجھے؟ لاہور میں گیا ایک دفعہ پھنس گیا، میں نے کہا یہ سہیوال دی کون سی گڈی ہے؟ سہیوال کی کون گڑی جائے گی؟ دو ساہیوال ہے، ایک ساہیوال اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اوکاڑا ہے، ساہیوال سرگودا ہے، وہ ساہیوال دی کون سی گڑی؟ اور میرے کو کوئی پتہ نہیں، اتھے چلو، ادھر گیا ساہیوال دی گڑی تسی ڈسو، اور میرے کو کوئی پتہ نہیں، اتھے جاؤ، ادھر گیا ساہیوال دی گڑی، ساہیوال دی اسٹاف کون سا ہے، کون سی گڈی ہے؟ اے مولوی میرے کو کوئی پتہ نہیں، اتھے چلو، سمجھیے؟ یہ اتھے چلو، واہ واہ، یہ ہوتا جی ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے، اخلاق بہت ہے ان لوگوں، سمجھے میں لوگوں؟ ایران میں آپ جا رہے ہیں، راستے پر جا رہے، شیعہ بھی ہوگا تو آ کر کے گاڑی روکے گا، بے فرمایت آ جاؤ میری گاڑی میں، سنی بھی ہوگا گاڑی روکے گا، کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، بے فرمایت
آ جاؤ تشریف رکھو گاڑی میں، گاڑی کا دروازہ کھولے گا، آپ کو بٹھائے گا اور کہے گا آپ کو جانا کہاں ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کے لیے آپ بتاؤ آپ کہاں جائیں گے، مجھے کسی چوک پر اتار دو، کسی روڈ پر۔ وہ کہتے ہیں حرام ہے، نہیں اتاروں گا، ایسے نہیں، جگہ بتا دو کون سی جگہ، لے جا کر آپ کو پہنچائے گا۔ سمجھے؟ یہ باقاعدہ اس طریقہ پر ہوتا ہے مولوی صاحب، ایرانی لوگ بخدا۔ کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم لوگ نکل گئے گاڑی لے کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دیہاتوں میں پہاڑوں میں جاتے تھے، وہ ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، بس گئے کھانے کے ٹائم پہ ماشاءاللہ وجہ بھی فرمایا تھا، سمجھے؟ انہوں نے بٹھایا ہمیں، جا کر کے بکرا ذبح کر دیا، کھلایا، لا کر کے ہمیں کھلایا، کباب ہمارے سامنے رکھ دیے، سمجھے؟ کوئی جان پہچان نہیں ہے ملک سے۔ عرب لوگوں میں ابھی تک ہے، سندھیوں میں بھی یہ ہے، سمجھ رہی میں کیا؟ باقی اتھے تسی کتنے چلتے ہو، سمجھے؟ چلڑے پتر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب بیچ کر کے اس کے پیسے بھی جہاد میں لگاتے تھے، شراب اب تک حرام نہیں تھا، اب بتا رہے کہ شراب حرام ہے، شراب کا پیسے جہاد میں نہ لگاؤ۔ ہو گیا مولانا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر جوئے کے بارے میں پوچھتے کہ جوا کیا ہوگا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے، لوگوں کے فائدہ بھی ہے، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے تجارت بھی ہے، پیسے بھی ہے، شراب پیتا ہے ٹماٹر کی طرح ہوتا ہے، لیکن چند سالوں کے بعد پھیپھڑے خراب ہوتے پھر اس کا ٹر نکلتا ہے۔ وقتی طور پر تو شراب سے آدمی ہوتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، دھما دھم مست کلندر، سمجھتا ہے، لیکن چند زمانے کے بعد پھیپھڑے جگر اس کا خراب ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ ٹماٹر اس میں ٹر نکل گیا اس کا۔ آئے سمجھیں؟ آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس گلاس کے اندر آپ گوشت کا ایک ٹکڑا ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اس کو الگ رکھ دو، دوسرے اسی کے برابر کا ایک گلاس، اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈالو، کچا گوشت، اور اس کو ادھر پانی اس میں ڈال دو، ایک ہفتے کے بعد دیکھو گے تو یہ جو گوشت ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے جو شراب کے اندر ہے سڑا ہوا ہوگا، بالکل سڑ گیا ہوگا، ہاتھ پہ لگاؤ سڑ گیا ہوگا، اور یہ جو پانی والا ہے یہ سڑا ہوا نہ ہوگا۔ جو گائے کے گوشت کو سڑا کر کے ختم کر دے شراب، وہ تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے جتنے ہمارے سیاستدان بڑے بڑے، ان کے آخری ان کی موت کتے کی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ شراب پی پی کر کے یہاں ان کو موت نصیب نہیں ہوتی پاکستان میں، باہر ملک میں جا کر کے مردود مرتے ہیں، اس لیے کہ گاڑی ان کی چل رہی ہوتی شراب پر چلتی، اور کیا؟ سبحان اللہ۔ اڑے کچھ والا پڑا چلے گا مولانا۔ یسألون، ربط سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ اس کو جہاد میں نہ لگاؤ، اس کا پیسہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جملہ بالکل آسان ہے ترکیب، جملہ استئنافی ہے، قل فیہما خبر مقدم ہے، اسم کبیر ومنافع للناس مبتدا مؤخر ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا یہ کہ گناہ اور ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ شراب کی جو حرمت تدریجن ہے، پہلے یہی بتایا، فرمایا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اب اسلام میں یہ لوگ کمزور تھے، ایمان اب تک مضبوط نہیں تھا، چند زمانے کے بعد پھر اسلام مضبوط ہو گیا، پھر پوچھا شراب کے بارے میں، فرمایا کہ ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر کے نشے کی حالت میں نماز نہ آ جاؤ، شراب پی کر کے نہ آیا کرو، تو مجھے خود سمجھنا چاہیے، شربت پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، دودھ پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، پانی پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، جوس پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، لیکن شراب پی کر کے نہیں جا سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ کوئی چکر تو ہے نا یہاں پر، اس لیے یہاں سے اشارہ مل گیا کہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چند زمانے چند چلے اور لگا دی انہوں نے، ان چلوں کے بعد پھر انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ کیا ہے شراب کو، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلیت ہے پلیت ہے پلیت ہے پلیت ہے، فہل انتم منتہون، اب باز آؤ گے نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر نے فرمایا انتہینا انتہینا، ہماری توبہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تدریجن اس طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ اور علماء ربانیین ان کو کہتے الذین یربون الناس بصغار العلم قبل کبارہ، علماء ربانیین یہی ہوتا ہے، مرید کو ساری چیز نہیں بتاتے بھائی، آہستہ اس کو، آپ دیکھیں اولا ہے پھر ثانیہ ہے پھر ثالثہ ہے پھر رابع ہے، یہ نہیں ہے کہ اولا کے اندر تم دور حدیث کی تقریریں کرتے ہو،
یہ علماء ربانیین نہیں ہے، ولیکن کونوا ربانیین والعلماء الربانیین، رب اس کو کہتے ہیں اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائیں۔ علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کے مزاج کو سمجھتے۔ میرے نبی نے فوراً اعلان نہیں کیا کہ شراب حرام ہے، میرے نبی نے آہستہ آہستہ لا 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 کر کے ان کو اسلام کے اندر پورا مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد میرے رب کا چوتھے نمبر پر حکم آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس لیے تدریجی احکام ہے۔ اب یہاں تک یسألونک سے ہم فارغ ہو گئے جس میں بغیر واو کے۔ اب آ گیا ویسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے کہ ماذا ینفقون، یہ ماذا محلا منصوب مفعول مقدم ینفقون کا، چاہتے کہ آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں، فرمایا قل انفقوا العفو، عفو کا معنی زائد کو کہتے ہیں، عفو کا معنی ترک کرنے کے آتے اور عفو کا معنی زائد، سمجھے؟ قل العفو یعنی انفقوا العفو، عفو کا معنی زائد یعنی ما فضل عن حاجتکم، جو تمہارے حاجات اصلیہ سے جو چیز زائد ہو وہی خرچ کر دو، زکوٰۃ میں دے دو۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ امر و نہی کو آیات سے اوامر و نواہی مراد ہے، اللہ اس طرح بیان کرتا ہے، بیاناً کائناً کذالک، کذالک مفعول مطلق ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کے اندر، دنیا کے اندر فکر کرو انہا فانیۃ، آخرت میں فکر کرو انہا باقیۃ۔ بولو، دنیا میں فکر کرو کہ وہ دار الغرور ہے، آخرت میں فکر کرو وہ دار السرور ہے۔ دنیا میں فکر کرو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ قابل زوال ہے، اور آخرت میں فکر کرو وہ ناقابل زوال ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کرو، آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرو۔ حیدرآباد جاؤں گا تو مجھے 5,000 کافی ہے میرے جیب میں، لاہور جاؤں گا 10,000 مجھے چاہیے، اور سعودی اگر جاؤں گا تو پھر لاکھوں روپے مجھے جانا ہے۔ سفر جتنا ہوگا آدمی اس کی اتنی تیاری کر لیتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جنے دا پتر لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم فکر کرو کہ دنیا اللہ آپ کا بھلا کرے دار الغرور، اور آخرت دار السرور ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ پھر واو آ گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ مَالِ الْيَتَامَى، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کر سکتے؟ فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر، فرماتے کہ یتیم کی اللہ آپ کو بھلائی چاہنا، یتیم کے مال کو ٹھیک کر دینا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، یتیم کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ مر گیا اس کا والد صاحب، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، تجارت کرو، اس کی نگہداشت کرو۔ اگر تم غریب ہو تو اپنی مزدوری کے مطابق اس میں سے کھاؤ بھی، اتنا کھا سکتے ہیں، اس طرح نہ کرو، اجازت دے دی۔ لیکن یتیم کا مال مل گیا آپ کو نگہداشت کے لیے اور آپ ہڑپ کر رہے ہیں، جس ہوٹل سے 400 روپے کا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یتیم کا مال آپ کے پاس آ گیا، یتیم کا مال آپ کے پاس آ گیا، اب دبا کر کے 4,000 کے کھانا کھاتے۔ محتمم صاحب کو دیکھو نا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے سمجھے؟ سیٹھ حضرات آتے ہیں ان کے لیے کھانا پکایا، محتمم نے 22 قسم کا کھانا بنایا، بولو 22 قسم کے کھانا بنا۔ سیٹھ ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا، کہتے میرا ارادہ تھا کہ مدرسے کے اندر 1.5-2 لاکھ روپے دینے کا، لیکن تمہیں 1,000 روپے دینا بھی حرام ہے، اس قسم کا کھانا ہم لوگ سیٹھ لوگ بھی نہیں کھا سکتے۔ معلوم ہوتا ہے محتمم صاحب تو پرلے درجے کا عیاش ہے، باکمال لوگ لاجواب سروس، ایسا میں نہیں ہے مولانا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، یتیم کے مال کے بارے میں، فرماتے کہ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، ان کی حالت کی اصلاح یا ان کی بھلائی چاہنا، یہ مبتدا بنے گا، لہم اصلاح کے ساتھ متعلق مبتدا، خیرٌ یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوا أَمْوَالَهُمْ تُخَالِطُوا أَمْوَالَهُمْ، اگر ان کے مال کو اور خود ان کو اپنے ساتھ کر دو، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اخوان کہہ کر کے بتایا، جیسے اپنے بھائی کے مال کو یہ بے دردی سے آپ نہیں کھاتے، یتیم کی نگرانی اگر تیرے ذمہ پر آ گئی اس کو بھی بے دردی سے نہ کھاؤ۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ بگاڑ والے کو غیر بگاڑ والے بنانے والے کے مقابلے میں جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد متمیزا من المصلح، اللہ تعالیٰ تخریب کار کو بگاڑ والے کو جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، سمجھے، وہ مشہور ہے کہ اپنے مقد کے اندر اگر آدمی کو کوئی کانٹا لگے تو تکلیف ہوگی، دوسرے کے مقد میں پورا آدمی کیا کر دے، اگر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایسا بھی کر دے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اپنا روپے آدمی خرچ کرتا اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے کا مال جیب میں ہوتا، مال غیر دل بے رحم، بولو
مال غیر دل بے رحم ظالمانہ دل مولانا، یتیم کا مال تیرے پاس آ گیا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، یتیم کے مال کو اڑا کر کے نہ کھایا کرو، مخافت ان یکبروا، پہلے کھانا جلدی کھاؤ تاکہ یہ بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے گا تو مجھ سے لے لے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ان یکبروا، ان کے بڑے ہونے سے پہلے نہ اڑاؤ ان کے مال کو۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اڑے سمجھ میں آنی ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں مبتلا کر لیتا۔ مشقت یہی ہوتا، یتیم کا پیسہ الگ کر دو، اپنا پیسہ الگ کر دو۔ یتیم کا کتنی مشقت ہوتی مولوی صاحب، بہت مشقت۔ اب اجازت ہے آپ کو، یتیم کو اپنے ساتھ اکٹھا کرو، اور میں نے عرض کی اس کی مال کی نگہداشت کرو، مال میں تجارت کرو۔ اگر اس کے یہ کہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے، آپ اگر محتاج ہیں آپ اس کے مال میں سے کھا بھی سکتے ہیں، لیکن مطابق کھاؤ، سمجھے؟ وہی میں نے عرض کیا 400 روپے کا کھانا کھا سکتے تو 4000 ہوٹل میں کھانے کی ضرورت کیا؟ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ تم سے بدلہ لے سکتا ہے، باقی حکیم، اور اللہ تعالی حکمت والا ہے، اس لیے تمہیں اجازت دیتا ہے یتیم کی مال کی اصلاح کر لو، یہ اس کی حکمت ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد امور انتظامیہ بتاتے جہاد کے لیے۔ جہاد چونکہ سورہ بقرہ کے بعد توحید، صداقت رسول، توحید، صداقت رسول، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، سمجھے؟ امور انتظامیہ بھی ہے جہاد کے لیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک سے کبھی نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ بیوی تیری جب مشرک ہوگی، رات کو جب آپ سوئیں گے کپڑے اتار کر کے کہیں گے کہ میرا تیرا دل لگ گیا، میرا تیرا دل لگ گیا، تو میں تو، لیکن بات راز کی بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ ہمارے مجاہدین تیاری کر رہے ہیں تمہارے مشرکین پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ دیکھو میں تو ہو گیا، تو میں ہو گئی، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گئی، اپنی گل ہے لیکن کسی تو گل نہیں ڈسنا۔ یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ کسی کو بتانا نہیں، سمجھے؟ بیوی کیا ہے؟ ظالموں ہمارے بلوچوں سے فائدہ اٹھاؤ، سمجھے؟ بیوی سینے کا بال ہے، سینے کا بال کبھی یہ نکال دیا پھر بھی میں نے، سمجھ رہی، لیکن بہت مشکل سے نکلتے، میں نے بلوچ نے زور لگایا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ داڑھی کے بال آسانی سے نکل سکتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں آیا؟ داڑھی کے بال آسانی سے نکل، لیکن سینے کے بال بہت تکلیف ہوتی ہے، بیوی کو کوئی جدا کر نہیں سکتا۔ اس لیے آپ سے عرض کیا شوہر کے لیے بھی زوجن، بیوی کے لیے بھی زوجن، وہ فقہا کا تسامح ہے اذا قال لزوجتی، ورنہ قرآن بیوی کو بھی زوجن کہتا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، زوجتک الجنت نہیں ہے، دونوں کا نام بھی ایک، دونوں کا کام بھی ایک، دونوں کے سینے بھی ایک، دونوں کی سوچ بھی ایک، سمجھتا ہے؟ جب اس کے ساتھ آپ سوئیں گے تو اس کو راز دیں گے، آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں، آپ تو چونکہ میری سہونی ہے کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے اپنے مشرکین کو بتایا۔ یہ بتاؤ مذہب پیارا ہوتا ہے یا شوہر پیارا ہوتا ہے؟ مذہب ابا کے مقابلے میں بھی، ابا کچھ نہیں، بھائی کچھ نہیں، امی کچھ نہیں، مذہب ہے، مذہب ہے۔ ادھر تھا ابو بکر جیسا رحیم، ارحم امتی بی امتی، ابو بکر ادھر تھا، ادھر میرا نبی تشریف فرما تھا۔ ابو بکر اپنے ابو قحافہ، عبداللہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ بڈھا بابا، دونوں کی باتیں ہو گئی، اس نے نبی کو گالی دی، ابو بکر نے دے تھپڑ مارا، اس کو کلٹی ہو گیا، وہ سمجھے؟ اور کلٹی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑا، کہا ابو بکر تیرے جیسے رحم دل بڈھے کو مارا، فرمایا کیوں نہ ماروں، یہ آپ کو گالی دے رہا تھا۔ مذہب کو دیکھا؟ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کیا، اس لیے ابو عبیدہ کو والد کی طرف نسبت نہیں کرتے، دادا کی طرف نسبت کرتے ہیں، والد کو مارا۔ مذہب ہے مولوی صاحب۔ اس لیے کتابی یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں پابندی لگا دی۔ سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عورتیں یہودن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی، فرمایا خبردار کسی یہودی لڑکی سے کوئی نکاح نہ کرے۔
یہ منسوخ نہیں قرار دیا، موقوف قرار دیا حکم کو، حالات کے پیش نظر ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے مجاہد جب یہودی لڑکیوں سے نکاح کریں گے تو ان کے ساتھ سوئیں گے، مسلمانوں کے مجاہدین کے راز اڑا دیں گے۔ راز ہمیشہ راز آؤٹ ہوتے اپنائیت کی صورت میں، بولو۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا مولویوں سے خیال کرو، جب بھی میرے شیخ نے بتایا انگریز کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی ترتیب بنائی کہ انگریز کو کس طرح خاک میں ملائیں، میرے راز ہمیشہ جہادی راز مولویوں نے آؤٹ کیا۔ کسی کو راز مت دینا اگر دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا ایک نکارہ ہے، تجھے بدنام کر دے گی۔ راز نہیں دینا، راز دیا علماء کو، فرمائے مولوی سے زیادہ دوستی نہیں رکھنا، ذلیل کیا مولویوں نے، سمجھتا ہے؟ اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں قرآن کہتے مشرکات سے نکاح نہ کرو، اور 5ویں آیت میں ہے کہ جی نکاح کر سکتے ہیں یہود نصرانی سے، تو لہذا وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، لا تنکحوا المشرکات معرف باللام ہے، اس سے مشرکات عرب مراد ہے، مشرکات عرب سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، نکاح نہیں کرو، اور وہ غیر عرب ہے۔ اجازت ہے لیکن نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ہم ان سے نکاح کریں گے تو ہماری بیٹیاں کیا کریں گے؟ انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ لنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، یہ تو بنا سرخی پاؤڈر لگا کر کے سمجھے، اور پھر ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، میری مائیں بہنیں بھی ہیں، آپ کی مائیں بہنیں بھی، لیکن انگریز نے مجھے بھی بے غیرت بنایا اور آپ کو بھی بے غیرت بنایا۔ عورت کی چپل اگر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں زمین کے ساتھ ملے ہوئے تو برابر سرابر چلتی ہے، سمجھے؟ لیکن جب اس کے سینڈل ہو گیا سینڈل تو اس کے انگلیاں نیچے ہے اور ایڑی اوپر ہے، ایڑی جب اوپر اٹھتی ہے تو یہ پچھلا حصہ سرین کا بھی ایسے نکلتا ہے، تو پھر اب وہ چلتی ہے۔ یہ انگلی ہے نا، ایسا میں نہیں ہے، جی ہاں، یہ انگریز نے اس لیے بنایا تاکہ ہماری عورتوں کی سرین بھی لوگوں کو دکھائے، لیکن غیر محسوس طریقے سے، کہ شراب کے اندر شربت کے اندر زہر ملا کر کے پلایا کہ عورت کے حسن میں نکھار اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا اضافہ ہے؟ اس کے سرین کو پیچھے نکال دیا تاکہ دیکھ لیں۔ آپ کو محسوس ہو گیا نہیں؟ عام چپل میں اس کو چلاؤ پھر دیکھو کہ سرین نکلے نہیں نکلے گی۔ انگلیاں جب نیچے ہے، ایڑی اٹھی ہے تو سمجھتا ہے یہ، اس لیے ہمارا ساتھی کہتے کہ سینڈل لینے کے لیے گیا دکاندار کے پاس، کہا کہ یار سینڈل دے دو، کہا کہ مولانا آپ کی پسند کی دے دوں یا اپنی پسند کی؟ دکاندار بھی بڑا تیز تھا، کہہ لے کہ مولانا آپ کی پسند کی دے دوں یا اپنی پسند؟ اس نے کہا دونوں کی پسند ہے، اس نے کہا کہ نہیں۔ مولانا نے کہا مولانا تم پسند کرو۔ مولانا نے جو ہے نا ایک ایسے پسند کی جس کے ایڑی بڑے تھے، بڑی ایڑیاں تھیں، سمجھے، پیچھے سے۔ اس نے کہا مولانا اللہ کے لیے یہ نہ لو، ایک تو یہ کہ عورت اس سے گرتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، دوسرا سرین اس کی نکل جاتی ہے، تیسرا مسئلہ یہ کہ عورت ناراض ہو گئے تو یہ مارتی ہے تو یہ بہت سخت لگتی ہے، یہ مارتی ہے تو یہ کیا ہے، سخت لگ جاتی ہے۔ اور اس لیے یہ ایک اور دکھائے جس کی ایڑی میڑی نہیں تھی، کہا یہ پائیدار بھی ہے، عورت گرے گی بھی نہیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ حالات ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک نہیں ہوگے تو آپ کو تکلیف بھی لگے گی، لیکن یہ سمجھے۔ اس لیے ساتھی نے پوچھا دوسرے سے، یار تمہارے گھر میں تو ہمیں خوشی ہے یار، تمہارے گھر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے، ہمارے گھر میں تو یہ چیز نہیں ہے، تم ہمیشہ ہنسی، یہ بتاؤ راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے گھر میں بیوی کی میری ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، وہ سینڈل پھینک دیتی میرے چہرے پر، جب نہیں لگتی ہے دیوار کے ساتھ سینڈل لگتی میں ایسے کرتا ہوں تو پھر میں ہنستا ہوں، شیم نہیں لگا شیم نہیں لگا، اور جب یہ کہ مجھے لگ جاتی ہے تو وہ ہنستی ہے شیم لگ گیا۔ تو اس لیے ماشاءاللہ ہم خوش ہیں الحمدللہ، اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کیا ہیں، خوش ہیں۔ ایسا میں نہیں ہو گیا؟ ہمارے بروہی غریب گیا
مہمان سمجھے، مہمان کے دوسرے وروہی کی جگہ پر لڑائی ہو گئی، بیوی کی اور شوہر کی لڑائی ہو گئی۔ بیوی نے وہ جو پرانے چمچ ہوتے تھے وہ جو اس کے لکڑی کے وہ اٹھایا، کس کر کے ایک مارا، دوسرا مارا شوہر کو، چمچ کے ٹکڑے ہو گئے۔ شوہر نے اللہ کی رضا کے لیے سارا برداشت کیا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ مہمان نے دیکھا کہ میزبان پٹ گیا، ذلیل ہو گیا، کیا کروں؟ کہا کہ چلو یار اس کو تھوڑا سا تسلی دے دوں، بیٹھ گیا۔ اور اس کی بیوی نے پھر چمچ کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے لکڑی کے، ان کو بیوی نے اٹھا کر کے ٹوکری میں پھینکا، ان کو اٹھا کر کے پھینکا۔ تو مہمان نے کہا یار ماشاءاللہ آپ کا بڑا روب ہے بیوی پر، آپ کی بیوی نے یہ کہ مارا، چمچ کے ٹکڑے 2 ہو گئے، لیکن آپ کی ڈر کی وجہ سے چمچ کے ٹکڑے اٹھا کر کے ٹوکری میں پھینکا، سمجھے؟ اور ہماری والی پٹائی بھی کرتی اور ٹکڑے ہم سے اٹھواتی ہے۔ بولو، ہماری والی پٹائی بھی کرتی اور ٹکڑے کیا ہیں؟ ہم سے اٹھوا۔ ماشاءاللہ بہت بڑا روب ہے آپ کا۔ اب جواب سننا۔ ویروئی نے کہا ہاں الحمدللہ، اس کو پتہ ہے کہ میں شوہر ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں شوہر، اللہ کے فضل و کرم سے یہ 7واں چمچ ہے مجھے۔ 6 چمچ پہلے توڑ چکی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ 7واں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ٹوٹتے خود اٹھاتی ہے۔ کہا ماشاءاللہ مرد ہو، واہ۔ اور ظالم خدا کا شکر ادا کرو، سمجھے؟ شکر ادا کرو، پھر بھی مرد ہو بہرحال، سمجھے؟ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، سمجھے؟ چڑا اور چڑی دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ کس کی؟ چڑا اور چڑی۔ سلیمان علیہ السلام علمنا منطق کے طرح پرندوں کی آواز بھی جانتا تھا، زبان بھی تو چڑے نے کہا تیری سمجھے؟ اور چڑی تکڑی تھی، اس نے اٹھا کر کے اس کو بچھاڑ دیا۔ پھر چڑے نے شوہر نے کہا پھر اس کا روز نے اٹھا کر کے پھر مارا، پھر اس نے پھر روب کے لیے کہا ہے، چڑا کہتا ہے چڑی سے کہ تو ہے کیا؟ میرے طاقت کا تجھے اندازہ نہیں ہے، اللہ کی قسم 1 لات سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ماروں وہ بھی جا کر ادھر گرے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بلایا، سڑا دلتا راشا حضرت تو جانتا تو پرندوں کی آواز۔ حضرت نے فرمایا وہ بار بار تجھے بچھاڑ رہی ہے، وہ تکڑی ہے اور تو کمزور ہے، پھش تیرا نکل چکا ہے، سمجھے؟ وہ بار بار بچھاڑ رہی ہے، پھر بھی تو گالیاں دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ایک چڑی جو تیری بیوی ہے وہ تجھے بچھاڑ دیتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بھی پاؤں سے اڑاؤں، تیری حیثیت کیا ہے اس قسم کی باتیں کر؟ اس نے کہا حضرت کچھ پریشر تو ڈالنا ہے نا، سمجھے؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ پریشر تو ڈالنا ہے کہ ہم بڑے ہیں، سمجھے؟ اللہ آپ کو بچائے، سمجھے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ مولانا اس آیت کو اس کے کوئی یہ مشرکات عرب مراد ہے اور وہ عام اس کے، لیکن بہتر یہ کہ نہ کرے آدمی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، ایمان لائے۔ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، لونڈی ایمان والی لونڈی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یہ مشرک سے بہتر ہے، مشرکہ عورت سے بہتر ہے، حَالَ كَوْنِهَا مُجِيبَةً مُعْجِبَةً إِيَّاكُمْ، درحال ہے کہ وہ آپ لوگوں کو یہ کہ پسند آ جائے، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائے۔ مشرک عورت سہنی بھی ہو، اس سے کالی کلوٹی اپنی یہ کہ ایمان والی عورت بہتر ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، لو وصلی ہے، یہ حال بنے گا مشرکہ سے، ٹھیک ہے مولانا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کو نکاح نہ کرا دو، اپنی بیٹیاں مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرا دو، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، فرماتے ایمان والا غلام یہ بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے، یہ کہ بظاہر اس کا رنگ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرکین ہمیشہ جہنم کی طرف شرک کہہ کر کے آپ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، موحدین سے نکاح کر دو، اللہ کی دعوت کو لے لو، اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی اجازت سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ امر و نہی کو بیان کرتا ہے بندوں سے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے، کچھ ڈرنے والے بن جائیں۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ ہے کہ یہ حضرات ان کے پیچھے
ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردوں کی طبیعت پر چونکہ قرآن پاک کا تفسیر کا غلبہ ہے، یہ لوگ اجازت نہیں دیتے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جو ہمارے زمانے کے جو بدعتی ہے، ان کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں دیتے اور اکثر ان کے پیچھے نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے ان کے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ لیکن بنیادی اختلاف کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ بریلوی یا محرف ہے یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مؤول ہے۔ تو ہمارے اکابرین اکثر جو بڑے جو ادارے ہیں جیسے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہے، دارالعلوم بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ علوم اسلامی بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقی میں 30-35 سال میں خود رہا ہوں، دارالعلوم ہے، جو معتدل مزاج قسم کے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ مؤول ہے، یہ محرف نہیں ہے، سمجھے؟ مؤول ہے، جب مؤول ہے اور ان کے پیچھے نماز کی بھی اجازت ہے۔ عام حالات میں آپ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی متبع سنت نہ ملے، سنت کے متبع موحد امام نہ ملے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے اور اس کی نماز کے اندر کمی آئے گی، لیکن جماعت کی برکات یہ ہوتے ہیں مجموعی لحاظ سے اس جماعت کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ نماز کو قبول کرے گا، تو جماعت کے اپنے فوائد برکات ہوتے ہیں۔ بس اوقات 40 آدمی جماعت میں ہے، ان کی نماز پوری نہیں قبول نہیں ہو رہی اللہ کے ہاں، لیکن ان میں 41-42 1-2 بندے اس قسم کے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی حیثیت ہے، اللہ یہ 40-50 کی نماز کو 2 آدمی کی نماز کی وجہ سے قبول۔ جماعت کے اپنی برکات ہوتے ہیں۔ امام کی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ جماعت کا ہے۔ اس لیے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ سمجھ شریف میں باقی ضد میں وہ بھی ضد میں ہیں، ہمارے اکابرین کی بہت تذلیل بھی کرتے ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں، ہم بھی۔ لیکن ایک انسان وہ گدھی کو دودھ لیتا ہے، گدھی جانتے ہو، کتیا کو دودھ لیتا ہے، کتیا کا دودھ نکالتا ہے اور گدھی کا دودھ نکالتا ہے، وہ تو حماقت سے کام لیتا ہے، لیکن آپ کو برتن نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے کتیا کا دودھ نکال رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دیں گے برتن نیچے رکھیں گے؟ آپ ارے برتن تو ہٹاؤ، وہ تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف نہ بن۔ گدھی کا دودھ کوئی نکال رہا ہے، تو برتن نیچے نہ رکھ۔ اگر وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، ہماری تذلیل و تفسیق اگر کرتے ہیں، ان کی سخت زبان ہے، لیکن جو معتدل ہمارے علماء ہیں، جیسے میں نے عرض کیا پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر باقی تفسیق اور تذلیل وہ ہمارے کرتے، ہم بھی ان کے کرتے، بہت سے مسائل علمی مسائل تکفیر نہیں کرتے، سمجھے؟ باقی جو حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پجپیری رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا حسین علی کی دیگر شاگرد جو ان کو مشرک قرار دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بھی ٹھیک ہے، سمجھے بھائی جان؟ مزاج کا فرق ہوتا ہے، محدث کی مزاج پر جمال کا غلبہ ہوتا ہے اور مفسر کی مزاج پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی مزاج میں بڑی سختی ہوتی ہے، جو ترجمہ پڑھاتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھانے والے جو ترجموں کو سمجھتے ہیں، پڑھتے، جن کی زندگیاں گزر گئیں۔ میں تو آپ کا نالائق بھائی ہوں اور آپ کے قدموں میں آپ کی برکت کی وجہ سے ٹوٹا پھوٹا ترجمہ، ہم لوگ تو مفسر بھی نہیں ہے، مترجم بھی نہیں ہے، بات صاف سی ہے، اللہ پاک آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت کرے۔ لیکن جن لوگوں کے مزاجوں پر قرآن کا غلبہ ہے، جو کما حق ہو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے، تفاسیر کا ان کا مطالعہ ہے، سمجھے؟ تو ان لوگوں کے وہ بھی اپنی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، حق بجانب ہے، سمجھ شریف؟ اس قسم کے اختلافات صحابہ کے، لیکن تکفیروں کی درست نہیں ہے، تکفیر درست نہیں۔ میں نے خود تکفیر کی ہے، لیکن یہ میں اس پر استغفار پڑھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ، دوسری روایت ہے بہا فقد باء بہ احدہما۔ اگر آپ اپنے بھائی کو کافر قرار دیں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا فٹ بال کو دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو واپس آئے گا، لیکن اگر کیچڑ میں لگاؤ گے تو واپس نہیں آئے گا۔ سامنے والا اگر گند ہے، کیچڑ ہے، کافر ہے، تو کفر کا لفظ وہیں پر جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اور اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو اس کو کافر کہتا ہے، یہ کلمہ لوٹ کر کے واپس آپ کو کافر بنائے گا۔ اس لیے ساتھی خیال کر لیں، کفر کا مسئلہ بہت سخت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو ہمارے اکابرین، یہ بڑے حضرات تھے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ ہے، مجتہد فی القرآن ہے، سمجھے بھائی؟ یہ قرآن کے مضامین کو ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ انوار الباری بخاری کی شرح ہے، اس کی دوسری جلد میں آپ دیکھیں کہ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے داماد کو مولانا حسین علی کے پاس کیسے بھیجا۔ ان لوگوں کی محنت ہے، انہوں نے قرآن میں بڑی محنت کی ہے۔ حضرت اقدس نے جب ان کے شاگردوں کی قابلیت دیکھی تو علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عظیم محدث، مفسر، محدث، بلیغ، تو حضرت نے اپنے داماد کو بھیجا، فرمایا اس آدمی سے جا کر کے قرآن پڑھ لو۔
مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے انوار الباری کی دوسری جلد میں انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہم کس طریقے پر آ گئے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جو اکابرین ہمارے سختی کرتے ہیں، سمجھے، میں اور آپ ہم بزدل ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سمجھے بھائی. باقی ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے بعض ساتھی ہر بندے کو کافر قرار دیتے ہیں، بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو بھی خیال کر لینا، اکابرین کی شان میں گستاخی نہ کرنا. میرا رب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اکابرین کے پیچھے، لیکن بشرطے کہ صحیح اکابر ہوں جو واقعتاً اکابر ہوں. میں آپ کے بہت سے لوگوں سے موجود ہوں، ان کو اکابر ماننے کے لیے ہم کبھی تیار نہیں. اکابر وہ ہوگا، یاد رکھ لینا، کہ جو قرآن اس کی زندگی نشست و برخاست محمد رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہو. اصل اکابر وہی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس قسم کے اخبار میں آتا ہے یا کسی کی تصویر جاتی ہے جس کی تشہیر اور پبلسٹی ہوگی، اس طریقہ پر نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھنے سے ان کے پیچھے نماز پڑھے، اور نکاح بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم نے ایک فتویٰ لکھا کہ بریلویوں کے ساتھ نکاح کرنا، ان کی خواتین کے ساتھ، اور اپنی بیٹی دینا ان کو ناجائز ہے. تو مفتی منیب الرحمن بہت معتدل آدمی ہے، بریلوی ہے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہے. تو مفتی صاحب نے یہ فتویٰ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو اس نے فیکس کر کے بھیجا. کہا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت آپ جیسے عظیم محدث اور رئیس المحدثین اور رئیس وفاق، تمام وفاقات کے آپ صدر ہیں، اور آپ نے اس طریقہ پر یہ کیا کہ آپ نے ہمیں کافر قرار دیا ہے اور ہمارے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے. تو حضرت اقدس نے پھر اساتذہ کو کہا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کیا ہے.